بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سلسلہ نمبر 5 ہے، اس میں مختلف سوالات ہوں گے، ان کے مختصر جوابات ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ سائل محمد کاشف ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ فجر کی نماز کے قعدے میں امام بیٹھا ہو، اس وقت آنے والا شخص نماز میں شامل ہو جائے یا پہلے سنت پڑھے؟ اس کے سائل بھی محمد کاشف ہیں۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی آیا گھر سے، باہر سے آیا، امام قعدے میں بیٹھا ہوا تھا، فجر کی نماز ہے، تو امام کے پیچھے نماز میں شامل ہو جائے یا سنتیں پڑھے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام کے ساتھ وہ شامل ہو جائے، کیونکہ ابھی اگر سنت پڑھے گا تو یہ اس کو قاعدہ بھی نہیں ملے گا، لہٰذا اس کو امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، یہ نماز پوری کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب سورج طلوع ہو جائے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جس وقت اشراق پڑھی جاتی ہے، اس وقت 2 رکعت سنت پڑھ لے قضا کی نیت سے، اور یہ زوال تک پڑھ سکتا ہے، زوال کے بعد یہ سنت قضا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ اگر کسی نے فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ اتحیات پڑھ دی تو کیا حکم ہے؟ پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ اتحیات پڑھ دی، تو اس کے سائل ہیں خلیق احمد صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ سے پہلے اتحیات پڑھی ہے پھر تو سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن اگر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھی ہے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا اور سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ترک سنن سے گناہ لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ سائل اس کی توفیق ہیں۔ سنتیں چھوڑنے سے تو اس کی مختصر تفصیل یوں ہے کہ کچھ سنتیں وہ ہوتی ہیں جن کو سنن عادیہ کہا جاتا ہے، کچھ سنتیں وہ ہوتی ہیں جن کو سنن غیر عادیہ کہا جاتا ہے، یا یوں سمجھیں کچھ سنتیں وہ ہوتی ہیں جو سنن عادت بطور عادت کی جاتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جو بطور عبادت کے ادا کی جاتی ہیں۔ تو سنن عادیہ غیر عادیہ، بطور عادت سنتیں جیسے پانی پینا، کھانا کھانا، راستے پر چلنا وغیرہ، یہ ہر کوئی کرتا ہے، یہ سنن عادیہ کہلاتی ہیں، سنن زوائد کہلاتی ہیں۔ ان کو چھوڑنے والا تو گناہ گار نہیں ہے، یعنی ان کو جس انداز میں وہ کھانا کھائے، پانی پیے، چلے، جس راہ سے، جس طریقے سے، گناہ گار نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی اور تفصیل بھی ہے، لیکن تفصیل میں نہیں جا رہا۔ لیکن دوسری جو سنن غیر عادیہ ہیں، یعنی بطور عبادت جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطور عادت نہیں بطور عبادت کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بطور عبادت کیا، جیسے فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 2 رکعت سنتیں، عشاء کے بعد سنتیں ہیں، یہ بطور عبادت کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پڑھی ہے۔ ان کو اگر کسی نے کبھی کبھار چھوڑ دیا تو حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لینا، بار بار ان سنتوں کو چھوڑنا گناہ ہے، گناہ لازم آئے گا۔ اس لیے سنن عادیہ تو چھوڑنے میں حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی اسی طریقے سے ادا کرنی چاہیے جس طریقے سے ثابت ہے، لیکن پھر بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو سنن غیر عادیہ ہیں، جو سنن ہدا بھی کہلاتی ہیں، ان کو بار بار چھوڑنے والا بہرحال گناہ گار ہوگا۔
اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سائل محمد عامر ہے۔ جواب یہ ہے کہ بلا وجہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر خشوع و خضوع کے لیے، اللہ کی طرف توجہ کے لیے، کہ ایک اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے گا تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے اور سنت یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھے، جس طرح ثابت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو خود سنت ہے آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ اس سنت کے ساتھ ایک اور سنت بھی ہے کہ انسان جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا بھی سنت ہے، تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، تو اس لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔